زمین میں دھسا دیا جائے گا لوگوں کو. وہ مسخن، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے. انسان کا دھڑ ہے، چہرہ سور کے جیسا ہے. وقذف، اور آسمان سے پتھر برسیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب مسلمان کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آ جائیں گی، جب مسلمان کے گھر میں میوزک بجے گا، جب مسلمان کے گھر میں گانے بجانے بجیں گے. وشربت الخمور، اور جب مسلمانوں کے گھروں میں شراب پی جائے گی. ولم یمنعوا زکات اموالہم، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتی ہے، الا منع القطر من السماء، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں برباد ہیں، فصلیں برباد ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہم. اور ایران اور روم کے بادشاہ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں، اور اللہ کا سب سے محبوب نبی اور اللہ کا سب سے پیارا نبی اتنی تکلیفوں والی اور اتنی سادگی والی زندگی گزار رہا ہے. اے اللہ کے نبی، آپ کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں اے عمر ابن خطاب، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو اور تمہیں آخرت مل جائے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 27ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20. اس آیت کریمہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف جو دور ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، انسان کی زندگی کے ہر دور میں انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، میرے بندو یہ بات جان لو کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے، لعب ایک کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور دنیا کی زندگی ایک دوسرے پر برتری کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر غرور کرنا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور دنیا کی زندگی مال اور دولت میں ایک دوسرے سے مال اور دولت میں زیادہ ہونے کا نام ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، یہ اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کی زندگی، اس کی کل کائنات کھیل ہے۔ وہ صبح سے لے کر کے شام تک اسے بس کھیلنے سے مطلب ہے، اسے لگتا ہے کہ زندگی کا یہی ایک مقصد ہے کہ کھیلو۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری نفسیات، ہمارے بارے میں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، میرے بندو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے، 10 سال کا ہو جاتا ہے، اب تھوڑے اس کے کھیل کے اندر بھی میچورٹی آتی ہے، اب اسے تماشے اچھے لگنے لگتے ہیں، اب وہ موبائل پر ویڈیوز بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ ٹی وی بھی دیکھنے لگتا ہے، اب تماشے اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وزینۃ اور دنیا کی زندگی تو زینت کا نام ہے۔ انسان جب جوان ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، 18 سال کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اب اس کے اندر زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا کپڑا پہنوں، اچھا نظر آؤں، میرا جسم اچھا نظر آئے، میرے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے، میرے اندر زینت پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو انسان کی زندگی کا پیریڈ ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا بس یہی مقصد ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اٹریکٹیو بن جاؤ۔ اس کے بعد اب 25 سال ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بزنس اچھا سیٹ اپ ہو گیا۔ اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اب اس کی زندگی کا مقصد ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا۔ اس کے فلاں میرے پڑوسی کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اگر ایک گھر ہے تو میرے پاس 2 گھر ہونے چاہیے، اس کے پاس ایک دکان ہے تو میرے پاس 2 دکانیں ہونی چاہیے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر تھوڑا اور آگے بڑھا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب پوتے والا ہو گیا، نواسے والا ہو گیا، اب بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنے پیسے کمائے، میرے اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے نواسے ہیں، میرا اتنا بڑا خاندان ہے۔ اب مال اور اولاد میں اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی کثرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو بیان کر دیا۔ لیکن ایک بات پر آپ نے غور کیا کہ بچپن میں بچہ جو ہے وہ کھیل کو پسند کرتا ہے، جب بڑا ہوا تو سجنے سنورنے لگا، اب اس کو لگتا ہے کہ میں بچپن میں کتنا بدھو تھا، میں دن رات کرکٹ کھیلتا تھا، دن رات ویڈیو گیم کھیلتا تھا۔ اب اسے پہلے کی زندگی پر افسوس ہوتا ہے یا اسے ہنسی آتی ہے۔ پھر جب اور آگے بڑھا، 40 سال کا ہو گیا تو سوچتا ہے یار میں 20 سال کا تھا تو صرف اچھا کپڑا پہننے، اچھا کھانا کھانے کے چکر میں پڑا رہتا تھا، زینت کے بارے میں، سجنے سنورنے کے بارے میں لگا رہتا تھا۔ اب اسے اپنی پچھلی زندگی پر ہنسی آتی ہے۔
پھر جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو سوچتا ہے یا اللہ میں نے جوانی کہاں گزار دی اپنی. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے اپنے پیچھے کے دور کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری دلچسپی پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں تھی. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو دنیا کی زندگی کے اندر تم یہ سارے کام کرتے ہو، لیکن جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے، جب تم آخرت میں جاؤ گے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال تو اس بارش کی طرح ہے. آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین سے سبزہ نکل رہا ہے، زمین سے پودے نکل رہے ہیں، پھر وہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، کسان بھی خوش ہو جاتا ہے، میرا کھیت تو لہلہا رہا ہے، میرے کھیتوں میں ہرے ہرے پودے نکل رہے ہیں. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے، وہ کھیتی پک جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی. جوانی میں آپ لہلہاتے ہیں، کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، کسی کو اپنے جسم کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنی طاقت کے اوپر ناز ہے. پھر دھیرے دھیرے بڑھاپا آتا ہے، دولت ختم، طاقت ختم، عزت ختم، اور پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ہم اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتے ہیں. ثم یکون حطاما، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. میرے بندو تم دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارو گے، جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو دو آپشن رہیں گے تمہارے سامنے. یا تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں جھیلنا پڑے گا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا. اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، تم اللہ کو راضی کر کے اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہو یا اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکا ہے، یہ دھوکا دینے والی ہے. نہ مال تمہارے کام آنے والا ہے، نہ اولاد تمہارے کام آنے والی ہے. سب تمہیں دھوکا دے دیں گے، سب تمہیں چھوڑ دیں گے. اگر کام آئے گی تو تمہاری نیکیاں کام آئیں گی، کام آئیں گے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے. دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایکم یحب ان یکون لہ بدرہم. اے میرے صحابہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، کیا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک تو یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور اس پر ہم ایک درہم میں اس کو خریدیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اے اللہ کے رسول، ہم کو کوئی فری میں دے گا تب بھی ہم نہیں لیں گے اس کو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم تر ہے. یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ دنیا ہے اللہ کی نظر میں. میرے بھائیوں،
جس دنیا کے لیے آج ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، جس دنیا کی دولت کے لیے بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، ماں بیٹے میں انبن ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، اور جس دنیا کو کمانے اور بنانے کے لیے ہم نے ایمان کا سودا کر لیا، ہم نے اسلام کا سودا کر لیا، ہم نے ضمیر کا سودا کر لیا، یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، یؤتی بانعم اہل الدنیا، وہ دنیا کا سب سے عیش و آرام سے رہنے والا۔ میں مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں، مان لو ہمارے ہندوستان کا جو ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، چلو اس کو لے لو، اڈانی ہیں، امبانی ہیں، ٹاٹا ہیں، برلا ہیں، یہ کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگیاں عیش و آرام سے گزر رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام سے رہتا تھا، زندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، من اہل النار، لیکن وہ جہنمی تھا، اس کو لایا جائے گا، فیسبغ صبغۃ فی النار، اللہ تبارک و تعالی اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی تھی، جس نے دنیا میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی، ساری زندگی عیش و آرام دیکھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اور پوچھے گا، هل رأيت خيرا قط، هل مر بک نعمت قط، میرے بندے یہ بتا، کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر دیکھا، کبھی کوئی بھلائی دیکھی، کیا تیری زندگی میں کبھی چین اور سکون تھا، آرام تھا؟ بندہ کہے گا، ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا، ساری زندگی میری تکلیفوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، کوئی آرام نہیں دیکھا۔ ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد دنیا کی زندگی میں جتنا عیش و آرام تھا سب بھول گیا، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے کوئی آرام نہیں دیکھا، میری تو ساری زندگی پریشانی میں گزری، دکھ میں گزری، تکلیف میں گزری۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا، اشد الناس بؤسا فی الدنیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا تھا، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، بچے بھی چین سے نہیں، بیوی بھی چین سے نہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، گھر بار بھی بے چینی اور بے سکونی میں گزر رہا ہے، دنیا کی ساری پریشانیاں جس نے جھیلی ہیں اس آدمی کو لایا جائے گا، لیکن وہ جنتی، اللہ کا جنتی بندہ تھا، اس کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے گا۔ جو ساری زندگی پریشانی میں گزار کے آیا ہے، تکلیف میں، بیماری میں، دکھ میں گزار کے آیا ہے، ایک پل میں جنت میں اللہ تعالیٰ جب ڈالے گا اور جنت سے نکال کے پوچھے گا، هل رأيت شدة قط، هل مر بك بؤس قط، میرے بندے یہ بتا، کیا تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی بیماری دیکھی، کوئی دکھ دیکھا؟ وہ بندہ جس کی پوری زندگی تکلیف میں گزری، جس نے پوری زندگی کبھی سکھ نہیں دیکھا، ایک پل جنت میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا، واللہ یا ربی ما رأیت شدۃ قط، اے اللہ میری تو پوری زندگی بڑے عیش و آرام سے گزری ہے، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت میں فرق۔ دنیا کا جو سب سے زیادہ لگزریس لائف گزارنے والا اور سب سے عیش و آرام والی زندگی گزارنے والا انسان بھی ہے، اس کی جنت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی ویلو نہیں ہے میرے بھائیوں، اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف گزارنے والا اور پریشانی گزارنے والا انسان جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں اس کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
ہمارے زندگی کے شب و روز، ہماری ساری محنت، ہماری ساری انرجی، ہمارے دن رات صبح سے لے کے شام تک ہم کھٹتے ہیں اس لیے کہ دنیا اچھی ہو جائے، اس لیے کہ بچے چین کا کھانا کھائیں، بیوی ہماری اچھا کپڑا پہنے، رہنے کو اچھا مکان ہمارے پاس ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اس زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ابھی کل جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، اگر امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ آپ کو پڑھائی ہوگی، سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، آخرت کے بارے میں تم نہیں سوچتے ہو، تمہاری ساری نظر دنیا کے اوپر ہوتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی نعمتیں، آخرت کی تکلیفیں، آخرت کی جنت، آخرت کی جہنم، یہ پرماننٹ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بھئی دنیا میں ایک انسان بہت تکلیف میں ہے، مر گیا، تکلیف ختم ہو گئی۔ اس دنیا میں انسان بڑے چین سے، بڑے سکون سے رہتا ہے، مر گیا، چین ختم، سکون ختم۔ مگر آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، وہاں موت نہیں آئے گی۔ وہاں کیا حال ہوگا جانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لایا جائے گا۔ ایک دمبا کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا کہ اب یہاں سے موت نہیں ہے۔ اور آواز دی جائے گی، اے جنتیوں خلود لا موتا، اے جہنمیوں خلود لا موتا۔ اے جنتیوں، دیکھو تمہارے سامنے موت کے گلے پر چھری جلائی جا چکی ہے، موت کو ذبح کیا جا چکا ہے، اب تمہیں جنت میں موت آنے والی نہیں ہے۔ اے جہنمیوں، اب تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنمی جب جہنم کی تکلیفیں دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، جہنم کی تپش دیکھیں گے، جہنم کا خطرناک روپ دیکھیں گے، تو ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ جہنمی تڑپ کر کے کہیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ جہنمی کہیں گے، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو، اپنے رب سے کہہ دو کہ اب ہمیں موت دے دے، یہ جہنم کی تکلیف ہم سے نہیں سہی جاتی، یہ جہنم کا عذاب ہم سے نہیں سہا جاتا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو کہ اب ہمیں موت دے دے۔ جہنم کا داروغہ جواب دے گا، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ نہیں نہیں، اے جہنمیوں، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اب تمہیں اسی جہنم کے اندر رہنا ہے، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی، 30 سال کی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسی زندگی کی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، کیا گارنٹی لیتے ہیں آپ کے بڑھاپے تک پہنچتے تک آپ زندہ رہیں گے؟ کورونا نے دکھا دیا ہمیں کہ بھائی موت کا کوئی بھروسہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بہانے سے آ سکتی ہے، کسی وائرس کے ذریعے آ سکتی ہے۔ جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں، اور جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں تھوڑا سا نواز دے، ہم اپنے گھر میں اے سی لگواتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جب مئی اور جون کی گرمی آتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اپنے گھروں میں اے سی لگاتے ہیں، مسجدوں میں اے سی لگاتے ہیں کہ نہیں صاحب بہت گرمی ہے، تھوڑے نمازیوں کو آرام ملنا چاہیے۔ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ گرمی اس وقت ہے جب سورج لاکھوں میل دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کی گرمی سے تو آپ نے بچنے کے لیے اے سی لگوا لیا، آپ نے کولر لگوا لیا، آپ نے پنکھا لگوا لیا۔ جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور نہیں بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تکون الشمس یوم القیامت علی مقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 1.6 کلومیٹر، تقریباً 1.5 کلومیٹر۔ اللہ اکبر! اس سورج کی گرمی کا، اس سورج کی تپش کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا۔ گرمی کا یہ عالم ہوگا اور بدن کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، سارے کے سارے لوگوں کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ حفاتن، ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غرلن، اور غیر مختون ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے یہاں مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم ختنہ کرواتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب اٹھائے گا تو غیر مختون ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے ہم نکلے تھے ویسے ہوں گے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا، کہا اے اللہ کے نبی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، تو اے اللہ کے نبی الرجال والنساء جمیعا، قیامت کے دن تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، وہاں تو لیڈیز کا الگ انتظام نہیں ہوگا، سب ایک ساتھ ہوں گے۔ اے اللہ کے پیارے نبی الرجال والنساء جمیعا ينظر بعضهم الى بعض، جب سب کے سب ننگے ہوں گے تو یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی، یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہوگی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ میری پیاری ماں بہنوں، غور کرو اما عائشہ کی حیا کے بارے میں، غور کرو اما عائشہ کو کتنی حیا کی فکر تھی، کتنی شرم کی فکر تھی۔ اللہ کے پیارے نبی تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی تو میدان محشر کی سختیوں کا ذکر کر رہے ہیں، مگر اما عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ مرد اور عورت ننگے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ابھی 31 دسمبر کی رات پوری دنیا کے اندر جشن منایا گیا، ہوٹلوں میں ہوٹل بک کیے گئے، ناچنے والیوں نے ناچا، گانے والوں نے گایا، رات بھر شراب پی گئی، رات بھر زنا کیا گیا، اور اس کو نئے سال کی مبارکباد کا نام دیا گیا، اس کو ہیپی نیو ایئر کا نام دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جب سال کی شروعات تم زنا سے کر رہے ہو، جب سال کی شروعات تم شراب سے کر رہے ہو، جب سال کی شروعات تم اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہو، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ابھی نہ جانے اللہ ہماری حفاظت کرے، یہ تو ایک وائرس ہم نے دیکھا ہے، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہم نہیں سدھرے تو نہ جانے اس سے کہیں زیادہ خطرناک وائرس دنیا میں آ سکتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کیسے کیسے وائرس آئیں گے؟ چلو ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا دنیا میں وائرس آئے گا، آپ نے کہا میری امت پر آئے گا وائرس۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت کے اوپر 3 طریقے کی تکلیفیں آئیں گی، یا اگر میں آپ کی لینگویج میں کہہ دوں تو 3 ٹائپ کا وائرس آئے گا۔ کون کون سا؟ خسف، زمین میں دھسا دیا جائے گا لوگوں کو، وہ مسخ، اور لوگوں کی شکلیں، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ انسان کا دھڑ ہے، چہرہ سور کے جیسا ہے، انسان کا دھڑ ہے، چہرہ بندر کے جیسا ہے، انسان کا دھڑ ہے اور چہرہ گدھے کے جیسا ہے۔ وقذف، اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے،
وَمَتَىٰ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ زمانہ کب آئے گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب مسلمان کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آ جائیں گی، جب مسلمان کے گھر میں میوزک بجے گا، جب مسلمان کے گھر میں گانے بجانے بجیں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور جب مسلمانوں کے گھروں میں شراب پی جائے گی۔ نبی نے تو صرف گانے بجانے کی بات کی تھی، ہمارے گھروں میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس موبائل نے آج ہمارے سماج کو کہاں لا کے پہنچا دیا ہے، ہم اس کو ذکر نہیں کر سکتے میرے بھائیو۔ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے جو اس درد کو پیش کر سکے۔ سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہم یہ نہیں جانتے، ہم یہ دیکھیں گے ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے۔ نئے سال کے نام پر جو خرافات ہوئی تھیں ایک دن پہلے، میرے بھائیوں ان خرافات میں ہمارے مسلمان پیچھے نہیں تھے۔ یہ سارے کام ہم کریں گے، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، امت کے حالات پر اللہ رحم کر دے، امت بھی تو ویسی بنے۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور لوگ کھل کر کے بے حیائی کا کام کرنے لگیں، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافہم، اور ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے وائرس اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جو ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال والے، 50 سال والے، 60 سال والے، پوچھیں آپ ان سے کیا ایسا بھی وائرس آپ نے دیکھا تھا؟ مسجدیں بند ہو گئی، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گناہ ہو گیا، پورا کا پورا ملک بند ہو گیا، پوری دنیا بند ہو گئی، خانے کعبہ کا طواف رک گیا۔ ایسے حالات تاریخ میں ریئر آتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نے وہ حالات دیکھے، اور یہ حالات ہم نے کیوں دیکھے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے اس کی وجہ اس حدیث میں بتا دی کہ بے حیائی ہوگی اور کھل کر کے بے حیائی ہوگی، چھپ کر کے نہیں ہو رہی، آج سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ گیا جب پورے گاؤں میں کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر غلط کام کرے تو پورے گاؤں کی نظر میں وہ غلط مانا جاتا تھا۔ اب حالات وہ ہیں کہ غلطی کرنے والا اپنی غلطی کا اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے کی جانے لگے تو یہ حالات ہوں گے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے، جب کوئی قوم کے اندر بے ایمانی آ جائے، فراڈ آ جائے، دھوکہ دھڑی آ جائے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر قحط سالی ڈال دیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، کاروبار میں مندی آ جاتی ہے، بزنس میں مندی آ جاتی ہے۔ وَلَمْ یمنعوا زکات اموالہم، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتی ہے، الا منع القطر من السماء، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں برباد ہیں، فصلیں برباد ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہم۔ حالانکہ غور کرو زکوٰۃ کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے، مگر نبی نے وجہ بتائی ہے۔ تم زکوٰۃ نہیں دو گے، تمہیں یہ لگتا ہے ہم نے 2.5% زکوٰۃ دے دی، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تم نے زکوٰۃ روک لی، تو زکوٰۃ تم جو روکو گے تو دیکھو اس کا عذاب اس طریقے سے نازل ہوگا کہ بارش نہیں ہوگی، فصلیں نہیں پیدا ہوں گی، تم بھوکے مرو گے، بھوکے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں بات بے حیائی کی کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، تو یہ بڑی بے حیائی کا منظر ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذاک، اے عائشہ قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن کس کو اتنی فرصت ہے وہ دوسرے کی طرف دیکھے؟ وہاں دوسرے کی
नंगे होने के बावजूद कोई किसी को नहीं देखेगा, वहां तो अपनी फिक्र पड़ी होगी, वहां इंसान की नजर, मर्द की नजर, औरत की नजर दूसरे पर नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया बहुत गंदी चीज है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया कमाना गलत है, दुनिया में बिजनेस करना गलत है, शादी करना गलत है, बच्चे पालना गलत है, दुकानदारी करना गलत है। नहीं, हमारी शरीयत ने यह भी तालीम नहीं दी है। अल्लाह के नबी के 3 सहाबा, बहुत मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा। 3 सहाबा थे, तीनों किसके पास आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए। ये पूछने के लिए आए कि अल्लाह के नबी कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितनी इबादत करते हैं, कितना रोज़ा रखते हैं। जब उन तीनों सहाबा को अल्लाह के नबी की इबादतों के बारे में बताया गया, बुखारी के अल्फाज हैं, फ़कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, उन्हें लगा कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम नमाज पढ़ते हैं, बहुत कम रोज़ा रखते हैं, बहुत कम इबादत करते हैं। तो उन्होंने आपस में बात की कि अल्लाह के नबी का तो मकाम बहुत ऊंचा है, अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, हम अल्लाह के नबी के जैसा अमल नहीं करेंगे बल्कि आपसे भी बढ़ कर के करेंगे। एक सहाबी ने कहा, आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात में आराम नहीं करूंगा। एक सहाबी ने कहा, मैं आज के बाद डेली रोज़ा रहूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा, यानी कभी रोज़े का नागा नहीं करूंगा। तीसरे सहाबी ने कहा, मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चे के झंझट में ही नहीं पड़ूंगा। जाहिर है कि तीनों ने ये बात जो कही अपने अपने हिसाब से इसको नेकी का काम समझा, दीन का काम समझा। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं रोज़ा रखूंगा कंटिन्यू। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने तीनों को बुलाया और कहा कि क्या आप लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? हाँ अल्लाह के रसूल, हमने ऐसी ऐसी बात कही है। अब ज़रा नबी के अल्फाज सुनो, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा मेरे अंदर है। मेरे नबी अपने तकवा को बयान नहीं करते थे, मगर यहाँ बयान करने की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। ऐ लोगों, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, वह ओसल्ली व अरकुद, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रात भर नमाज नहीं पढ़ता। वह असूम व उफ्तिर, मैं रोज़ा भी रहता हूँ लेकिन कंटिन्यू रोज़ा नहीं रहता, मैं नागा भी करता हूँ। वह तज़व्वजतु, और मैंने शादी भी की है, मेरी कई बीवियाँ हैं। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, और यही मेरा तरीक़ा है, यही मेरी शरीयत है, जो मेरी शरीयत को छोड़ दे वो मुझसे नहीं है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया को छोड़ दें, लेकिन दुनिया को उतनी अहमियत न दें कि आखिरत को भूल जाएं। दुनिया को, आखिरत को बेहतर बनाने का जरिया बनाएं, दुनिया को सब कुछ ना समझे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी की जिंदगी देखो। हमारे नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटा करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास दौलत की कमी है, आपने वो दौर भी देखा है जब दुनिया के खजाने मुसलमानों के पास आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटा करते थे। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी की पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़ गए हैं। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी लवित्तखज़ना लकविताअन, अय अल्लाह के नबी आप हमें इजाज़त दे दें, हम आपके लिए एक आरामदेह बिस्तर का इंतज़ाम कर दें, एक अच्छे गद्दे का इंतज़ाम कर दें। आप ये चटाई पर लेटते हमें अच्छा नहीं मालूम होता है, आपकी पीठ पर चटाई के निशान पड़े हुए हैं। अब प्यारे नबी ने जो जवाब दिया है मेरे भाइयों, वो जवाब हम सबके लिए गौर करने के लायक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए आया हूँ। कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, एक मुसाफिर किसी पेड़ के नीचे आराम करता है, किसी दरख्त के नीचे आराम करता है। सुम्मा राह फतरकहा, थोड़ी देर आराम करता है, फिर नींद खुलती है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया
بستی میری آرام گاہ ہے، یہ آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ راستے کی منزل، یہ راستے کا ٹھکانہ ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے کمرے پر نظر دوڑاتے ہیں، ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا اس کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے، ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے، تھوڑا سا کنارے جو رکھا ہوا ہے، یہ میرے نبی کے کمرے کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اور ایران اور روم کے بادشاہ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں، اور اللہ کا سب سے محبوب نبی اور اللہ کا سب سے پیارا نبی اتنی تکلیفوں والی اور اتنی سادگی والی زندگی گزار رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں اے عمر ابن خطاب، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو اور تمہیں آخرت مل جائے؟ یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی میرے بھائیو، یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انتقال کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، بیٹی کی شکل دیکھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک سوال کرتے ہیں، کہتے بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اس سے یہ سبق ملا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ ان کے باپ بھی ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اولاد کو ایسا علم دو کہ باپ کو بھی دین کے مسائل میں اولاد سے پوچھنا پڑے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایسا علم تھا۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ صحابہ کفن میں، دفن میں، جنازے میں، ہر معاملے میں نبی کی سنت کو فالو کرتے تھے۔ کہا ہے میری بیٹی، اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا فی ثلاث بیض سحولیۃ، اللہ کے پیارے نبی کو 3 سوتی چادروں میں کفنایا گیا تھا، لیس فیہا قمیص، اور اس کے اندر کوئی قمیص یا کوئی امامہ نہیں تھا، سمپل 3 چادروں میں، 3 سفید کپڑوں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا میری بیٹی، میرے انتقال کے بعد بھی نبی کی سنت کے مطابق مجھے 3 کپڑوں میں کفنانا۔ پھر وہیں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، میلا کچیلا، اس کے اوپر داغ دھبے تھے، جو بیماری کی ایام میں وہ پہنا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں، جب میری موت ہو جائے تو اسی کپڑے میں مجھے کفنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے ابا جان، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس پرانے اور اس داغدار کپڑے میں ہم آپ کو کفنائیں گے۔ اے ابا جان، آپ کے انتقال کے بعد ہم کفن کا نیا کپڑا لے لیں گے۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں او میری پیاری بیٹی، انما ہوا للمہلہ، تم نئے کپڑوں میں کفناؤ یا پرانے کپڑوں میں کفناؤ، مجھے تو مٹی میں جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ انما ہوا للمہلہ، میرے سارے کپڑے تو مٹی کے اندر گل جائیں گے۔ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی، نیا کپڑا اگر پہنانا ہے تو کسی زندہ انسان کو پہناؤ، مردے کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میری بیٹی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں جب عیش و آرام والی زندگی نہیں گزاری تو مرنے کے بعد مجھے نئے کفن میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں زندگی کیسے گزاریں؟ نبی اکرم کی وہ حدیث آپ یاد کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ ایک پردیسی جب پردیس میں ہوتا ہے اس کو سارا عیش و آرام بھی پردیس میں ملے، مگر اس کا دل اس کے دیش میں، اس کے وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ، تم دنیا میں پردیسی کی زندگی گزارو، او عابر سبیل، یا مسافر کی زندگی گزارو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک آخری نصیحت کے طور پہ قرآن مجید کے 15ویں پارے سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 49 تک
45 سے لے کے 49 تک 5 آیتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے. میں اس کو بیان کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہوگا تو اس کا سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. سورۃ الکہف قرآن کا 15واں پارہ آیت نمبر 45. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. مثال بیان کرو اے نبی، مثال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے. آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے فاختلط بہ نبات الارض، تو بارش کے ذریعے زمین سے پیداوار نکلتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے پودے نکلتے ہیں. ثم یہی فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح، اور پھر وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں. دنیا کی بہترین سے بہترین کھیتی کو ایک دن اڑ جانا ہے، ہوا میں چورا چورا ہو جانا ہے. انسان زندگی میں جتنا پیسہ کما لے، جتنی طاقتور بن جائے، جتنا خوبصورت ہو، ملنا ہے ایک دن مٹی کے اندر. ہم 2-2 گز زمین کے، ہم 2-2 فٹ زمین کے لیے اپنے بھائی سے مقدمہ بازی کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. جانا کہاں ہے میرے بھائی؟ اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے، جہاں کوئی ہمارا رشتہ دار کام نہیں آئے گا، دنیا کی کوئی پراپرٹی ہمارے کام نہیں آئے گی. اللہ نے کہا تذروہ الریاح، یہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوا آتی ہے اور وہ اڑ کے ختم ہو جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور میرے بندو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاس اقتدار ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے. اللہ کی قدرت کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور جس مال کی وجہ سے تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو، جس اولاد کے پیچھے تم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہو، وہ مال اور اولاد تو بس دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، اٹریکشن ہے. مال ہے زندگی اچھی گزرے گی، اولاد ہے زندگی چین سے گزرے گی، بس دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی جو چیز ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے میرے بندو، وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو قیامت کا دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے، اڑیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین پوری پلین ہو جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، بڑے بڑے مکان ختم ہو جائیں گے، زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی، میدان ہو جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کو میدان محشر میں اکٹھا کریں گے، کوئی چھوٹ نہیں پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو کوئی چھپ جائے، کوئی غائب ہو جائے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب لائن سے صف لگا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے بندو ہم نے جیسے ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا تھا، آج اسی حال میں تم میدان محشر میں کھڑے ہو. بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، میرے بندو تم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، میدان محشر نہیں ہوگا، لیکن آج دیکھ لو ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو سنیے گا. وَوُزِيَ الْكِتَابُ، اور قیامت کے دن لوگوں کی کتاب، لوگوں کا نام اعمال، لوگوں کی زندگی کا کچا چٹھا ان کے سامنے رکھا جائے گا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ کیمرہ، یہی کیمرہ دنیا میں ایک کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے. اس کیمرے کا لینس لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیمرہ ہمارے اوپر لگایا ہے، اس کیمرے کے لینس سے کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے. اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی، وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، اے اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اس کے اندر موجود ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے اندر موجود ہے، رات کے 12 بجے کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر کے ہم نے جو کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور میرے بندو تم جو بھی عمل دنیا میں کر کے آئے ہو اس نام اعمال کے اندر، اس کتاب کے اندر تم اس کو موجود پاؤ گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، جو تم نے کیا ہے وہی لکھا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس حساب و کتاب سے ڈرو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رونا پڑے، ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارے پاس دنیا کی جو زندگی میں مہلت ملی ہے، اس مہلت میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں میرے بھائیوں۔ یہی آج کی تقریر کا مقصد ہے، یہی ہمارے قرآن میں اللہ نے بار بار جو دنیا کی حقیقت بتائی، اسی لیے بتائی کہ ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کی بہت پیاری حدیث ہے، ترمذی کتاب الزہد کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، صحیح روایت ہے۔ آج کی اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ حدیث ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے، اور اپنی زندگی میں ہر موڑ پر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، جو روزی بھی کما رہا ہے آخرت میری اچھی ہو جائے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، تو اس میں بھی اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ اے اللہ آخرت میں تو مجھے چین اور سکون عطا فرما۔ تو جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ دل کی مالداری سے بڑی کوئی مالداری نہیں میرے بھائی۔ دنیا کی مالداری ہے، لیکن لوگ راتوں کو نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں چین سے سو نہیں پا رہے ہیں، لیکن جس کے دل کو اللہ مالدار کر دے وہ جھوپڑی میں بھی رہے گا لیکن آرام اور چین سے سوئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آخرت کو ٹارگٹ بنا لو، اللہ تمہیں دل کا مالدار بنا دے گا۔ اور آگے فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور تم نے دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ٹارگٹ بنایا ہے تو دنیا چل کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو آخرت کے بجائے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، سوئے دنیا کے لیے، جاگے دنیا کے لیے، دوڑے دنیا کے لیے، اٹھے دنیا کے لیے، بیٹھے دنیا کے لیے، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بہتر بنانا ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ڈال دے گا۔ ارب پتی ہے لیکن ڈاکوؤں کا ڈر لگا ہے، چوروں کا ڈر لگا ہے، ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار ہے، دنیا کی دولت ہے مگر ہمیشہ ڈر لگا ہے میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میرا بزنس ختم نہ ہو جائے، کہیں میرا پیسہ لٹ نہ جائے۔ دل چھوٹا ہے، دل چھوٹا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور جو دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مسائل کو اور الجھا دیتا ہے، اس کے مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ تو یہی میرے بھائیوں یہ حدیث پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہم آخرت کو بنا لیں، دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں مگر ہمارا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے۔
ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری ماں و بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ آج اس فنکشن ہال میں ہم دین کی ان باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، الہ العالمین ان کو مسجدوں سے جڑنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر وائرس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں، کاروبار کو لے کر کے پریشان ہیں، اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ سارے اہل ایمان کی دنیا میں حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر ظالم کے ظلم سے، ہر مکر و فریب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔